اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے۔ دیکھیے خوف، ڈر کی دو قسمیں ہیں، ڈر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ کے بندوں سے ڈرنا۔ ایک ہے اللہ سے ڈرنا، ایک ہے اللہ کے بندوں سے ڈرنا، دونوں ڈر ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا ڈر اور ایک ہے اللہ کے بندوں کا ڈر۔ تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، تو ڈرنے پر اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ ڈرنے پر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کے بندوں سے ڈرے گا تو وہ مشرک ہوگا، گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ڈرنا بھی ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور ڈر کی بات آئی ہے تو ایک نقطہ میرے دماغ کے اندر آیا کہ یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈر کے ذریعے ہم کو آزما سکتا ہے، ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی برسبیل راہ یہ آیت بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آئے دنیا کے لوگوں، آئے ہندوستان کے لوگوں، آئے بیجاپور کے لوگوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید ہے، یعنی ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اور کیسے آزمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الخوف، ہم تمہیں خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، دہشت کے ذریعے آزمائیں گے۔ ہم تمہارے اوپر دوسروں کا ڈر ڈال کر تمہیں آزمائیں گے، ہم دوسروں کا خوف ڈال کر آزمائیں گے اور دیکھیں گے تم ان سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو۔ اللہ کیسے آزما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الخوف، ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں، ہم تمہیں دہشت کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں، ہم خوف کے ذریعے بھی تمہارا امتحان لے سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آج یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہے۔ آج لوگ ڈر رہے ہیں، آج مسلمان ڈر رہے ہیں، ارے اگر یہ پردھان منتری 2019 میں بن گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر پھر یہ الیکشن جیت گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارے پھر یہ اگر وزیر اعظم بن گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے آزمائیں گے، دہشت کے ذریعے آزمائیں گے۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی خوف موجود ہے، ارے فلاں آدمی اگر فلاں پارٹی کی سرکار بن گئی ہمارا کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو خوف کے ذریعے آزما رہا ہو، اللہ آپ کو دہشت کے ذریعے آزما رہا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈر کے ذریعے آزما رہا ہو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے فلاں آدمی اگر پردھان منتری بن گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اذان پر پابندیاں لگ جائیں گی، قرآن پڑھنے پر پابندیاں لگ جائیں گی، مسجدوں میں تقریر کرنے پر پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارے مذہب کیا کیا ہوگا، ہمارے اسلام کیا کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اسلام کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے یہ مذہب رب کا ہے، اللہ خود اپنے مذہب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اپنے مذہب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تھوڑا اور آگے آ جائیے، کھسکتے رہیے، نیند نہیں آئے گی، ایسے 5-5 منٹ میں بریک لیتے رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزما سکتے ہیں۔ آج مسلمان بیچارے پریشان ہیں، ہمارے مذہب کا کیا ہوگا، ہمارے اسلام کا کیا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالو، آج سے کافی سال، 1400 سال پہلے چلے جاؤ، اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ،
ابو جہل بھی آیا, عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. وہ امریکہ کا پردھان منتری جارج ڈبلیو بش, اس نے بھی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ ٹرمپ بھی آج اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ غور کیجئے, جب یہ سارے مل کر بھی اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو بھلائی چائے بیچنے والا اسلام کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں خوف کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں, من الخوف, خوف کے ذریعے بھی تمہارا امتحان لے سکتے ہیں, والجوع, ہم تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں, ہم تمہارا امتحان بھوک کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے بھلا اللہ بھوک کے ذریعے کیسا امتحان لے گا؟ ہر روز کھانا مل رہا ہے, ہر روز کھانا کھا رہے ہیں, بھوک کے ذریعے کیسے امتحان ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں, کبھی آپ نیپال کی سرزمین پر جائیں تو وہاں ایک علاقہ پڑتا ہے, اس کا نام ٹاپو ہے. آج سے تقریباً 7 سال پہلے وہاں باڑھ آئی تھی. میں گیا ہوں پروگرام کے لیے اس علاقے کے اندر. آپ کو زمین پر مٹی نہیں بلکہ ریت ملے گی, بالو ملے گی. لوگوں نے مجھے بتایا آج سے 6-7 سال پہلے یہاں پر باڑھ آئی تھی. ہمارا گاؤں بھی باڑھ کی زد میں تھا, یہاں سے بھی باڑھ تھی, پانی جا رہا تھا. میں نے کہا پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے کافی دور ایک پہاڑ پر چلے گئے تھے, اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں پر رہنے لگے تھے. میں نے کہا کیا کھا رہے تھے, کیا پی رہے تھے, کیا کھا رہے تھے؟ کہنے لگے اوپر سے سرکاری ہیلی کاپٹر آتے ہیں, کوئی بسکٹ پھینکتا ہے, کوئی پانی کی بوتل پھینکتا ہے. ہم کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے, اور جب ایک بسکٹ گرتا تھا, ایک نمکین کا پیکٹ گرتا تھا تو سارے لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے, پانی کی بوتلوں پر ٹوٹ پڑتے تھے. کسی کو ملا, کسی کو نہیں ملا, کسی کے بچوں کا پیٹ بھرا, ہمارے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا. تب مجھے یاد آیا اللہ نے سچ فرمایا ہے, آئے لوگوں ہم تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک کے ذریعے بھی آزمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزما سکتے ہیں. اموال والانفس والثمرات, اور تمہاری جانیں لے کر بھی آزما سکتے ہیں. تمہارے کاروبار میں کمی کر کے بھی آزما سکتے ہیں, تمہاری کھیتی باڑیوں میں کمی کر کے بھی آزما سکتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے موقع پر تمہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ آزما سکتا ہے خوف کے ذریعے, اللہ آزما سکتا ہے بھوک کے ذریعے, ہمارے اپنوں کی جانیں لے کر, مالوں میں کمی کر کے, کھیتی باڑی میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزما سکتا ہے. مگر کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنا ہے. ایک پوائنٹ اور بتاؤں, اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو آپ کو یہ معلوم چل جائے گا کہ اس آیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کو آزما دیا, سب سے پہلے آپ کا امتحان لیا, تاکہ دنیا کے اندر کوئی شکوہ نہ کر سکے کہ اللہ صرف ہمیں آزما رہا ہے. میرے نبی کو خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, میرے نبی کو ڈر کے ذریعے بھی آزمایا گیا. اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں, آپ لیٹے ہوئے, آپ کی تلوار ایک درخت پہ لٹکی ہوئی ہے. ایک بدو آیا, ایک دیہاتی آیا, آپ کی تلوار اتاری, میرے نبی کی آنکھ کھل گئی. وہ بدو ننگی تلوار لیے میرے نبی کے سامنے موجود ہے. کہنے لگا مَن یمنعک منی, آئے محمد بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچا سکتا ہے, میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آج ننگی تلوار میرے سامنے موجود ہے, میرے ہاتھوں میں, تیرے پاس تلوار نہیں. آئے محمد بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ میرے نبی کا ایمان دیکھو, میرے نبی کا ایمان دیکھو, میرے نبی کی توحید دیکھو. میرے نبی کی زبان سے نکلا اللہ, مجھے اللہ بچانے والا ہے. یہاں خوف کا ماحول ہے, تلوار لیے کھڑا ہے اور کہنے لگا بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اللہ, مجھے اللہ بچائے گا. جیسے ہی آپ کی زبان سے اللہ نکلتا ہے, اس کے ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں, تھر تھرانے لگتے ہیں, اور تلوار چھوڑ کر گر جاتی ہے. میرے نبی تلوار کو اٹھاتے ہیں,
کہتے ہیں اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب بازی تو پلٹ چکی ہے، اب پاسا تو پلٹ چکا ہے، ابھی تک تلوار تیرے ہاتھوں میں تھی، اب میرے پاس ہے، بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، کہنے لگا محمد آپ کے ہاتھوں میں تلوار ہے، آپ چھوڑ دیں بہت زیادہ مہربانی ہوگی، آپ چھوڑ دیں بہت زیادہ کرم فرمائی ہوگی۔ میرے نبی نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ مجھ سے وعدہ کر آج کے بعد کبھی ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ وہ اپنے گاؤں میں گیا، اپنے بستی میں گیا، بستی والوں سے کہتا ہے آئے میرے بستی والوں، تم جسے جادوگر کہتے ہو، تم جسے دیوانہ کہتے ہو، تم جسے مجنون کہتے ہو، ولا شتمنی ولا قہرنی ولا غضبنی، تم نے جس کو جادوگر کہا ہے وہ تو اس نے تو نہ تو مجھے گالی دی ہے، نہ مجھے گالی دی ہے، نہ میرے اوپر غصہ کیا ہے اور نہ مجھے مارا ہے۔ تم جس کو جادوگر کہتے ہو اس کا اخلاق تو اتنا اچھا ہے، نہ تو اس نے مجھے گالی دی اور نہ مجھے مارا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو خوف کے ذریعے بھی آزمایا ہے، خوف کے ذریعے۔ کہا کون بتائے گا؟ ہماری پیشانی پہ کوئی پستول رکھ دو، کون بتائے گا اے بھیا تلوار تمہارے، بندوق تمہارے پاس ہے، چھوڑ دو چلے جان دو، گھر میں بھی بچے اکیلے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے۔ میرے نبی کہتے ہیں اللہ بچانے والا ہے، خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا۔ والجو، میرے نبی کو بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کئی دن گزر گئے میرے نبی نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، رات ہے، آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں مگر بھوک کی شدت سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ اٹھ گئے اور گھر کے باہر نکل گئے، مدینے کی گلیوں میں نکل گئے، آپ تھوڑی دور چلے، آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق مل گئے، آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے یار غار، آئے میرے دوست، کیا بات ہے اتنی رات میں گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی کچھ نہیں، بس بھوک لگ رہی تھی اور بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی مجھے تو بھوک لگ رہی تھی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو تو آرام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے ابو بکر کئی دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا، آئے ابو بکر مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکال دیا، آئے ابو بکر میں بھی بھوک سے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ دونوں چلنے لگے، کچھ دوری پر چلے، حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے عمر کیا بات ہے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی بھوک لگ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں گھر کے باہر نکل آیا اور ٹہلنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے عمر مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکال دیا، آئے عمر مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ میرے نبی کو بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، ایک صحابی نبی اکرم کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، اور اپنے دامن کو اٹھایا۔ میرے نبی نے دیکھا اس صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے دامن کو اٹھایا، اس صحابی نے دیکھا آپ کے پیٹ پر تو دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بھوک کے ذریعے بھی میرے نبی کو آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے لوگوں خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر، مطلب کیا؟ تمہارے اپنوں کی جانیں لے کر، تمہارے باپ کو مار کر، تمہاری ماں کو مار کر، تمہارے بھائی کو مار کر، تمہارے بچوں کو مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور دیکھیے اللہ نے سب سے زیادہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو آزمایا ہے، آپ کی اپنوں کی جانیں لے کر اللہ نے آزمایا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، اللہ کے نبی دائی حلیمہ کی یہاں پرورش پا رہے ہیں، آپ ایک جنگل میں گئے بکریاں چرا رہے ہیں، دو فرشتے آئے، آپ کو پکڑ لیا، آپ کے سینے کو چیرا، جو اور بچے نبی اکرم کے ساتھ تھے وہ ڈر گئے، محمد کا قتل کر دیا گیا۔ وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے حلیمہ قتل محمد، محمد تو قتل کر دیے گئے، محمد تو مار دیے گئے۔ دائی حلیمہ
دوڑی دوڑی جنگل کی طرف جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ تنے تنا جنگل کی طرف سے آ رہے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں بیٹا یہ بچے کہہ رہے ہیں تجھے تو مار دیا گیا تھا، تیرا تو قتل کر دیا گیا تھا۔ محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں آئے ماں، دو لوگ میرے پاس آئے، دو لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے سینے کو چیرا، میرے دل کو نکالا، دھویا اور پھر اسی جگہ پر رکھ دیا اور میں صحیح سلامت ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی نے دائی حلیمہ کو یہ بتایا، دائی حلیمہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، وہ ڈر گئی اور اسی دن نبی اکرم کو لے کر مکہ آ گئی اور آمنہ کو دے دیا، آمنہ اب تم اپنے بیٹے کو سنبھالو، 6 سال تک میں نے پرورش کر لی، 6 سال تک میں نے پال پوس لیا، اب تم سنبھالو۔ آمنہ کو دائی حلیمہ محمد رسول اللہ سونپ گئی، آئے آمنہ تم اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ دن بیت گئے، آمنہ آپ سے کہتی ہیں بیٹا چلو میں تمہیں تمہارے نانی کے گھر پہ لے کے چلتی ہوں، آپ کبھی اپنی نانی کے گھر پر نہیں گئے تھے۔ آمنہ کہتی ہیں بیٹا چلو میں تمہیں تمہاری نانی کے گھر لے چلتی ہوں، تمہارے ننہال لے چلتی ہوں۔ آمنہ محمد رسول اللہ کو ان کے نانی کے گھر لے گئی، یعنی کہ مدینہ لے گئی، اور پورا 1 مہینہ آپ مدینہ کے اندر ٹھہرتے ہیں، اپنے نانا ماموں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے نانا ماموں کے ساتھ دوڑتے بھاگتے ہیں، اور پورا 1 مہینہ آپ مدینہ کے اندر رہتے ہیں۔ اور جب آپ مدینہ سے لوٹتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے، مقام ابوا ہے، جہاں پر نبی اکرم کے والد کی قبر ہے، جہاں آپ کے ابا کو دفنایا گیا تھا، عبداللہ کی قبر تھی۔ آمنہ آپ سے کہتی ہیں بیٹا چلو آج میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاتی ہوں، بیٹا چلو آج میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر پر لے چلتی ہوں، تم نے آج تک اپنے باپ کی قبر کو نہیں دیکھا، چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر پہ لے چلتی ہوں۔ آمنہ محمد ابن عبداللہ کو عبداللہ کی قبر پر لے گئی، ان کے باپ کی قبر پر لے گئی اور قبر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نبی اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس قبر کے اندر میرا باپ ہے، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، تھوڑے تو جذبات رہے ہوں گے، آپ نے اپنی عمر کے بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ دیکھا ہوگا، ان کے والد کے ساتھ دیکھا ہوگا، مگر نبی کو کبھی اپنے باپ کا پیار نہ ملا۔ میرے نبی نے باپ کی قبر کو دیکھا، یہ میرے باپ کی قبر ہے، اس قبر کے اندر میرا باپ ہے۔ آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آپ روتے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ آمنہ بھی موجود ہے، وہ بھی رونے لگی، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جب آمنہ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا کہ میرا بیٹا بہت رو رہا ہے، آمنہ کہنے لگی بیٹا چلو اب چلتے ہیں، مکہ بھی جانا ہے۔ محمد ابن عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگی۔ کچھ دوری پر چلی تھی، کچھ ہی قدم بڑھائے تھے، نہ جانے آمنہ کے دل میں کیا خیال آیا، نہ جانے آمنہ کیا سوچتی ہیں، نہ کیا خیال آتا ہے آمنہ کے دل میں، اور وہ مڑتی ہیں اور اسی وقت ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کی ماں بھی انتقال کر جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ کی والدہ بھی وفات پا جاتی ہیں۔ غور کرو اس 6 سال کے بچے کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی، اس بچے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ باپ کی قبر دیکھی، باپ کی قبر دیکھی، آنکھوں سے آنسو نہ رکے، ماں کا انتقال ہو گیا، کیا بیت رہی ہوگی۔ آپ اپنے دادا کے انڈر میں، آپ ابو عبد المطلب کی سرپرستی میں، ابھی 2 سال اور گزرے تھے کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا بھی مر گئے۔ 8 سال کی عمر میں 3 غم نبی اکرم کو ملے ہیں، 8 سال کی عمر 3 غم، باپ کا انتقال، ماں کا انتقال، اور پھر آپ کے دادا کا انتقال۔ آپ بڑے ہو گئے، بڑے ہوتے چلے گئے، آپ سے محبت کرنے والے چاچا
ابو طالب اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا تھا آئے محمد آئے میرے بھتیجے، مکے کے لوگ تیری شکایتیں لے کر آ رہے ہیں، آئے میرے بھتیجے یہ چھوڑ دو، اس دین کی تبلیغ کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کہتے تھے آئے چاچا اگر یہ دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے تب بھی میں رب کی توحید کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ ابو طالب کہتے ہیں آئے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر، میں بھی تیرے ساتھ میں ہوں۔ وہ چاچا جو نبی اکرم کو بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایک دن ہوا کہ نبی کے چاچا بھی انتقال کر گئے، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، نبی کے چاچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ وفات پانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے چاچا کے انتقال سے پہلے مجھے کبھی مکے والوں نے اتنا نہیں ستایا جتنا میرے چاچا کے انتقال کے بعد ستایا ہے۔ ابھی جوان ہے، کوئی بہت عمر نہیں، چاچا کا انتقال کیا گزر رہی ہوگی، چاچا باپ کی طرح تھے، باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کیا گزر رہی ہوگی۔ ابھی صرف 2 مہینے اور گزرے تھے، ان کو اٹھا دیجیے، وہ سو رہے ہیں۔ اگر نیند آ رہی ہے تو تقریر سننا فرض نہیں ہے، جسم کا حق ادا کرنا فرض، جسے نیند آ رہی ہے وہ چلا جائے، تقریر سننا یہ فرض چیز نہیں ہے، جسے سونا ہے وہ سوئے جا کے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بیٹھنے کا۔ ابھی 2 مہینے اور گزرے تھے، 2 مہینے بیتے تھے کہ نبی کو سب سے زیادہ پیار کرنے والی، نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ پیدا نہیں ہوئے، باپ کا انتقال ہوا، 6 سال کی عمر ماں کا انتقال ہوا، 8 سال کے ہوئے دادا انتقال کر گئے، جوان ہوئے نبی اکرم کے چاچا وفات پا گئے، اور اس کے 2 مہینے کے بعد نبی کو سب سے زیادہ پیار کرنے والی، نبی کو سب سے زیادہ دلاسا دینے والی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور جانتے ہو نبی اپنی بیوی خدیجہ سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، کتنا زیادہ پیار کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے گوشت بنایا اور ایک پلیٹ میں اللہ کے نبی کو گوشت دیا، آپ نے پلیٹ لی اور ایک گوشت کی بوٹی اٹھائی، منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں، اسی پلیٹ کے اندر رکھ دی، پھر اٹھائی، منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں، اسی پلیٹ کے اندر رکھ دی، پھر اٹھائی، منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں، اسی پلیٹ کے اندر رکھ دی۔ حضرت عائشہ یہ پورا ماجرا دیکھ رہی تھی، کہنے لگی آئے اللہ کے نبی کیا بات ہے، میں نے اتنی محبت سے گوشت بنایا ہے، اتنے پیار سے گوشت بنایا ہے آپ کے لیے، اور آپ یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ یہ گوشت کیوں تناول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، خدیجہ بھی مجھے اسی طریقے سے گوشت بنا کر دیا کرتی تھی، آئے عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرے سامنے خدیجہ کا نام نہ لیا کیجئے، میرے سامنے خدیجہ کا ذکر نہ کیا کیجئے، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ مر چکی ہے لہٰذا میرے سامنے ان کا نام نہ لیا کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ لگام دو اپنی زبان کو، اے عائشہ تمہیں کیا جانو، اے عائشہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ میرے لیے کون تھی، اے عائشہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کون تھی، جب ساری دنیا مجھ پر پتھر مار رہی تھی تب اکیلی خدیجہ میرے جسموں سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہی تھی، تمہیں کیا معلوم خدیجہ کون تھی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تب اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، تم کیا جانو خدیجہ میرے لیے کون ہے، میں مار کھا کے گھر پر آتا کندھے سے خون نکل رہا ہوتا تھا، میرے سر سے خون